حاضرین کرام، جہاں انسان کی زندگی کچھ نیک اعمال میں گزرتی ہے، کچھ برے اعمال میں گزرتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ مسلسل گناہ کرتا رہے تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک کیفیت ایسی طاری ہوتی ہے کہ انسان مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ اب میری بخشش نہیں ہو سکتی۔ حضرت داتا گنج بخش آپ اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک جوان کی توبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص گناہ کرتا، پھر توبہ کرتا، توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کر بیٹھتا، یہاں تک کہ 70 مرتبہ اس نے توبہ کی، پھر گناہ کر بیٹھا، مایوس ہو کر بیٹھ گیا کہ شاید اب میری بخشش نہ ہو سکے۔ ہاتف غیب سے آواز آئی کہ اے بندے، تو نے بخشش مانگنا چھوڑا ہے، ہم نے بخشنا نہیں چھوڑا۔ تو وہ لوگ جو اس حال تک پہنچ جائیں، ان پر یہ کیفیت طاری ہو جائے، جن کو اپنے گناہ نظر آئیں، اپنی خطائیں نظر آئیں، وہ بھی حضور کے وسیلے سے اللہ سے بخشش و مغفرت طلب کریں، اللہ ان کے دامن میں اپنی بخشش و مغفرت کی خیرات ڈال دے گا۔ شامعین محترم، اللہ کی رحمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، وہ مالک کائنات ہر روز آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور صدا لگاتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ خدا بخشنے پر تیار ہے، مگر بندہ غفلت کی نیند سویا ہوا ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، میں اور آپ ہیں ہی کیا؟ میری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہمارے دامن میں کون سا ایسا عمل ہے جو ہم خدا کی بارگاہ میں پیش کریں اور ہمیں یقین ہو کہ ہماری بخشش ہو جائے گی؟ کیا پتا ہمارے سارے اعمال، ہماری یہ نمازیں، ہمارے روزے، ہماری واعظ و نصیحت، ہمارے خطابات، ہماری یہ ثناخوانی، ہماری یہ محافل، سب کچھ یہ کہہ کر رد کر دیا جائے کہ سب تو تم دکھاوے کے لیے کرتے تھے۔ ہمارے دامن میں کون سا ایسا عمل رہ جائے گا جو ہم خدا کی بارگاہ میں پیش کریں اور ہمیں یقین ہو کہ وہ خدا ہمیں بخش دے گا؟ ایک میں واقعہ بیان کر کے اپنی حاضری کو اختتام کی طرف لے کر چلوں گا۔ ایک شخص حرم کعبہ میں کعبے کی دیوار کے ساتھ لپٹ کر رو رہا ہے، ساری رات وہ گریہ وزاری کرتا رہا، ساری رات روتا رہا اور کہتا رہا کہ اے مالک کائنات مجھے بخش دے، اے مالک کائنات تیری اس زمین میں مٹی کتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اے مالک مجھے بخش دے، اے باری تعالیٰ تیری زمین میں پانی کتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اے باری تعالیٰ مجھے بخش دے، اے باری تعالیٰ تیری زمین میں درختوں کتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اے باری تعالیٰ مجھے بخش دے۔ وہ ساری رات رونے والا شخص، وہ ساری رات گریہ وزاری کرنے والا شخص، صحن حرم میں ایک کہرام مچ گیا کہ کون اتنا گناہگار آ گیا ہے۔ لوگوں نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے باری تعالیٰ کوئی بہت بڑا گناہگار لگتا ہے، میں اپنی زندگی کے آدھے نیک اعمال اس کو دیتا ہوں، اے باری تعالیٰ اس کو بخش دے۔ وہ شخص رکا نہیں، روتا رہا۔ اچانک دوسرا شخص آگے بڑھا، اس نے کہا کہ اے باری تعالیٰ پتہ نہیں کون سا گناہ کر بیٹھا ہے جس کی وجہ سے اس کی بخشش نہیں ہو رہی، اے باری تعالیٰ میں اپنی زندگی کے سارے نیک اعمال اس کو دیتا ہوں، اے باری تعالیٰ اس کو بخش دے۔ وہ شخص پھر بھی روتا رہا۔ صبح ہوئی، سورج نے سارے نکالا، روشنی ہوئی تو لوگوں نے دیکھا وہ ساری رات رونے والا شخص، وہ ساری رات گریہ وزاری کرنے والا شخص اور کوئی نہیں، امام حسین کے نور نظر امام زین العابدین تھے۔ ہمارا کیا عالم ہے، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہماری بخشش ہونی ہے، ہماری بخشش ہوتی ہے۔ اس رب کی رحمت کی طرف ہم دیکھیں، وہ رب تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے، مگر افسوس کی بات یہ ہے ہمارا کام صرف نفرتیں پھیلانا، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں حسد، کینہ، بغض، عداوت، جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ کام رہ گیا ہے۔ وہ رب ہم سے کیا چاہتا ہے یہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اس رب کی رحمت کی طرف اگر ہم نگاہ کریں، اس نے ہمیں کبھی رجب عطا کیا، کبھی شعبان عطا کیا، ہمیں رمضان عطا کیا، اور آج کی یہ خوبصورت و بابرکت رات لیلۃ القدر ہمیں عطا کی۔ کتنے ہی دکھ کی بات ہوگی یہ رات ہماری زندگیوں میں آئی اور ایسے ہی گزر جائے اور ہمارے دامن اللہ کی برکتوں، اللہ کی رحمتوں اور اس کی نوازشات سے محروم رہے۔ سامعین محترم،
اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج کی اس عظیم و بابرکت رات کے صدقے اور حضور کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس رات کے صدقے ہمارے دامن اپنی برکات، اپنی نوازشات اور اپنی فیوزات سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔